وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالی سے قسم کھا کے کہا، قسم کیا کھائی؟ وعزتک اے رب، آپ کی عزت کی قسم، وعزتک یا ربی، اے رب آپ کی عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، میں آپ کے بندوں کو راستے سے ہٹاتا رہوں گا، ان کو غلط راستے پہ لگاتا رہوں گا۔ کب تک؟ فرمایا ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسم میں روح ہے اس وقت تک میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ شیطان نے یہ بات قسم کھا کے کہی، اور یہ قسم کھا کے اس نے بات کہی وعزتی کا۔ اس کے جواب میں حق تعالی شانہ نے بات ارشاد فرمائی، اور حق تعالی شانہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو سب سے زیادہ سچی بات تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حق تعالی شانہ بغیر قسم کے بھی کوئی بات ارشاد فرما دیں تو ہمیں تو اس پہ یقین ہے، لیکن دشمن کے جواب میں حق تعالی شانہ نے ہمارا یقین زیادہ بڑھانے کے لیے 3 قسمیں کھائیں۔ شیطان نے ایک قسم کھائی تھی وعزتی کا یا ربی، یا رب اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، تو حق تعالی شانہ نے 3 قسمیں ارشاد فرمائی، فرمایا وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم۔ 3 قسمیں کھا کے حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، جب تک بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ شیطان کے جال کا توڑ، یہ سب سے بڑا توڑ جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ تو شیطان نے اپنا چکر بیان کیا، حق تعالی شانہ نے اس کے جواب میں جو اس کا توڑ تھا وہ بیان کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ زندگی میں انسان جو ہے وہ کبھی بھی بھٹک سکتا ہے، اور ہر آدمی بھٹک سکتا ہے، نیک اور صالح آدمی بھی بھٹک سکتا ہے، متقی آدمی بھی بھٹک سکتا ہے، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ عادل ہیں، یعنی عمومی زندگی جو ہے وہ ان کی دینداری کی زندگی ہے۔ کبھی کبھار غلطی صحابی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن صحابی میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کی زندگی میں نیکیاں اتنی غالب ہوتی ہیں کہ کبھی کبھار اگر ان سے غلطی ہو جائے اور وہ توبہ کرنے کا بھی موقع ان کو نہ ملے، تب بھی ان کی نیکیوں کے مقابلے میں اس غلطی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور پھر صحابی کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار بھی اگر صحابی سے غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بے چینی اتنی ڈال دیتے ہیں کہ جو گناہ کیا ہے اس گناہ ہو گیا، احیاناً کبھی ہو گیا، اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں تو اتنی زیادہ توبہ کرتے ہیں کہ اس گناہ سے پہلے اللہ کے قرب کے جس مقام پہ تھے، توبہ کر کے وہ اس مقام سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں اس معصیت کے بعد۔ تو غلطی انسان سے ہو سکتی ہے،
آج بھی ہو سکتی ہے، کسی صالح آدمی سے بھی ہو سکتی ہے، سب سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس غلطی کا علاج کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس گناہ پہ ڈٹا رہے۔ احیاناً کبھی گناہ ہو گیا ہے، اول تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں رہتے تھے، اور جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے اور جس کے اندر یہ فکر سما گئی ہے تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔